اچھا کھوسا صاحب، آپ تقریباً ہر پیشی پر یہی کہتے تھے کہ نواز شریف نہیں آئیں گے اور وہ اینڈ ٹائم میں کوئی نہ کوئی بہانہ کر جائیں گے، لیکن وہ آئے بھی 10 لاکھ لوگوں کو دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے 10 لاکھ لوگ اکٹھے کیے ہیں. کیا کمنٹ، کیا رسپانس ہے آپ نے اس پر؟ بھائی 60,000 تو کرسیاں لگائی تھیں، کرسیوں کے ساتھ انہوں نے جو ہے جھنڈے اور لائٹیں لگائی تھیں اور بیچ میں سے گیپس تھے، اور جس طرح سے میزیں رکھی گئی تھیں وہ 20,000 پولیس والے تھے جس میں، اور باقی ماشاءاللہ جو ارد گرد کی آبادیاں تھیں اس میں ہزاروں بندے جھوپڑیوں والے، جھگیوں والے، وہ جو ہے جس کو جپسیز کہتے ہیں وہ رہتے ہیں. ان کو آیا چھوڑ دیں یار، اللہ ہدایت دے. پہلی دفعہ ایسا دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں کہ کبوتر آ کے جو پرندے جو ہے وہ آ کے تقریر کے دوران بیٹھ رہے ہیں اور ساتھ اور بڑی محبت سے، تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کی جانب سے پیغام دیا گیا کہ امن ہے، یا کیا اس میں دیکھ؟ نہیں، یہ ان کو کیا دینا تھا، یہ تو اب پاکستان کی عوام کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے. اب ایک الیکشن کے بارے میں کوئی بات نہیں کی ہے محترم نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر. کاش یہ تقاضا کرتے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان 90 دن کی آئین میں پابند ہے اور الیکشنز کروائے، اور الیکشن ہر قیمت پر ہونا چاہیے آئین کے مطابق. باقی چیزیں تو انہوں نے آئین کی بات کی، لیکن جب یہ بات آئی الیکشن کی تو کہا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ کلی اختیار ہے اور میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. تو یہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی کو اگر دیکھنا ہے تو وہ تو سبھی کو پتہ ہے کہ وہ لانڈی باندی اور غلام ہے کسی اور ادارے میں. تو وہ تو اندر جا رہا ہے. نہیں، اندر شندر کوئی نہیں، اندر تو وہ بیچارہ پہلے ہی ہے، اندر شندر کوئی نہیں جا رہا، اور یہ قواش ہو جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میں نے جو عماد یوسف کا جس میں شہباز گل بھی ملزم ہے، یہ اگلے دن جو فیصلہ کیا ہے جسٹس مندو خیل صاحب نے کیا ہے، اس کی روشنی میں یہ کیس چل ہی نہیں سکتا ہے. لیکن کھوسا صاحب، ایک جانب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قواش ہو جائے گا، دوسری طرف آپ عدم اعتماد کا اظہار بھی عدالتوں پر کر رہے ہیں، تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں ہم تو قانون اور آئین کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ نے کہا جس طرح میں نے کہا تھا نواز شریف نہیں آئے گا، تو میں اپنا اس بیسس پہ کر رہا تھا کہ محترم نواز شریف صاحب 20 مہینے کی کارکردگی میں کیا عوام کو دکھا سکتے ہیں کہ میں نے یہ کیا ہے، کیا بیانیاں لے کر آ رہے ہیں محترم نواز شریف صاحب. تو میں نے اب بھی میں جو بات کر رہا ہوں میں آئین اور قانون کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ ان کے خلاف کیس بنتا ہی نہیں ہے. یہ توشہ خانہ، یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی تضحیک ہے، ان کی عزت اور وقار کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے. آج میں نے یہی کہا، some are more equal than the others. کچھ لوگ زیادہ چہیتے ہوتے ہیں، تو قانون اور انصاف کے لیے سبھی برابر ہونے چاہیے، کوئی چہیتا نہیں ہونا چاہیے. کوئی مور ایکول. کھوسا صاحب، نواز شریف کے مینار پاکستان کے جلسے کے بعد پیپلز پارٹی نے بہت سخت موقف اپنایا ہے اور بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایسا ہی کرنا ہے تو جو الیکشن پر خرچہ اربوں روپے لگائیں گے تو ڈائریکٹلی ان کو نامزد کر دیا جائے بطور وزیر اعظم. ایگری کریں گے اس بات سے آپ؟ دیکھیں ایسے نہ دنیا مانے گی اس نظام کو، نہ آپ کو کوئی پیسے دے گا IMF، نہ آپ کی جو ہے یہ عوام کی مفلوق الحالی اور زیادہ بڑھتی چلی جائے گی. میں بہت ادب سے استدعا کروں گا کہ خدا را پاکستان پر رحم کریں، پاکستان کو چلنے دیں، عوام کو ان کا جمہوری حق دیں، الیکشن شفاف کروائیں، ایوانوں کو جو ہے معرض وجود میں آنے دیں، اسمبلیاں اور جو ہے پارلیمنٹ، اور وہاں سے حکومتیں بننے دیں. پاکستان کے عوام کو ملکیت دیں، ملکیت دیں ان کو اپنے معاملات چلانے کی. پاکستان تبھی خوشحال ہوگا. پارٹی PTI کے اتحاد دیکھ رہے ہیں، لاسٹلی کمنٹ کیجئے گا آنے والے انتخابات میں، کیونکہ ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں اس وقت دونوں ٹارگٹ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب اور PMLN کو. دیکھیں سیاست میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. دی آرٹ آف امپاسبل کو بھی پاسبل بنانا یہی سیاسی ہوتا ہے. اس لیے کوئی ایسی اس میں لائنز نہیں ہوا کرتی ہیں، بیریئرز نہیں ہوا کرتے ہیں. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے، اگر اس ملک کو آپ نے صحیح معنی میں آئین اور قانون پر چلانا ہے اور ترقی اگر کرنی ہے تو پھر سیاسی مفاہمت سبھی کو کرنا پڑے گی، اور وگرنہ تو پھر ہر دفعہ جو ہے ڈنڈا آپ کے سر پر ہوگا، اور پھر جو ہے جس کے ہاتھ میں لاٹھی اسی کی عمران بحث. خان تو یہ مشورہ نہیں مان رہے، وہ تو مفاہمت کی بات ہی نہیں کر رہے، وہ تو ڈٹے ہوئے ہیں. کیا آپ نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ اس طرح سے نہیں چلے گا مزید؟
دیکھیں یہ عمران خان سے آپ پوچھیں، لیکن میں تو اپنی ذاتی آپ کو دے رہا آپ ہوں. ان کے وکیل ہیں، ان کو مشورہ دیا بالکل ہوگا. وکیل میں قانون اور عدالتوں کی حد تک اور مقدموں کی حد تک ہوں، میں ان کا سیاسی مشیر نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں مشورہ یہی دوں گا کہ خدا را آپ اپنا نظریہ بالکل پختگی سے اپنے پاس رکھیں اور اس پر کار بند رہیے گا. لیکن جہاں آپ کو ریاست کو چلانے اور ملک کو چلانے کی بات آتی ہے، وہاں اگر سیاسی مفاہمت نہیں ہوگی تو پھر اور دوسری قوت جو ہے، تیسری قوت جو ہے، وہ ہمیشہ آپ کے سر پر سوار رہے گی. اور یہی ہوتا چلا آ رہا ہے آج تک جو کچھ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ، کہ سیاسی قوتیں آپس میں ایک دوسرے سے متحارب ہو کر اور جو ہے ان کو مدعو کر کے وہ ان کو جو ہے ریلیونٹ بنا دیتی ہیں سیاست، بلکہ انہی کے ہاتھ میں سارا کچھ سونپ دیتی ہیں. تو اگر آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھنے ہیں، عوام کے ہاتھ میں رکھنی ہے اور عوام کی خدمت کرنی ہے، تو پھر مفاہمت کا راستہ. عوام ہمیشہ ڈسکمفرٹ زون میں رہتی ہے، جبکہ اشرافیہ ہمیشہ کمفرٹ زون میں رہتے ہیں. بتائیے گا منڈیلا کی واپسی کے بعد عوام کا کیا حال ہوگا جناب؟ دیکھیں میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا اپنا کسی کو اگر غلط فہمی ہے تو پھر صحیح ہے. اگر خود آج پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ جی یہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے، ایک لاڈلا کو اقتدار اس طرح سے اگر لایا جا رہا ہے یا اس طرح سے اس کو مؤخر کیا جا رہا ہے، الیکشنز بھی ایک شخص کی انتظار کی جا رہی تھی. آخری سوال ہے، چلہ جب بھی کاٹا جاتا ہے اس میں یا تو جن تابع ہوتے ہیں یا جن قابو کرتے ہیں. یہاں پر سیاستدان جا رہے ہیں چلوں کے لیے، تو وہ تابع کر رہے ہیں یا تبلیغی چلہ تھا آئی تھنک سو. وہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ سخت تھا چلہ سخت تھا. تو چلے سخت کا کیا مطلب ہے؟ وہ اگر تو رائے ونڈ والے جاتے ہیں تو وہ ان کے تو گھٹنے اور ماتھے پر جو ہے نمودار ہو جاتی ہے سختی. وہ عبادات کرتے 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 ان کو آثار نظر آتا ہے. آج پیپلز پارٹی خود بول رہی ہے اعتزاز، اور میں تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے آئین پر عمل کرو، 90 دن کے اندر الیکشنز کرواؤ. اور نواز شریف کو جو سزا دی گئی، سزا تو دیکھیں میں انچارج تھا اس کا. خود چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کمیٹی بنائی تھی جس کی سربراہ میں تھا ایز سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی. میرے ساتھ فاروق نائک میری نیچے تھا، میرے نیچے یہ جو ہے اپنا وہ تھے نیر بخاری صاحب تھے. 4 رکنی ہماری بینچ وہ تھی جو ہم نے پاناما لیگ کے سارے چھان بین کر کے کیا تھا. پاناما لیگ کو پاکستان کے تفتیشیوں نے نہیں کرایا تھا، دنیا کے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھے جنہوں نے کیا تھا. اس کے بعد براڈ شیٹ کو پاکستان کی گورنمنٹ نے ہائر کیا، جنہوں نے دنیا کے ایسٹ ریکوری یونٹس کو جو ہے فعال کر کے پیسے دے کر انہوں نے ان کے ایسٹس اور پراپرٹیز کی. پھر ان کی 6 ایسی آف شور شیل کمپنیز تھیں، نیاسکول اور 6 کمپنیز تھیں جن کے فیک ذریعے سے انہوں نے منی لانڈرنگ کر کے انہوں نے دنیا میں جو ایسٹس لیے تھے، پراپرٹیز ان کے توسط سے لی تھیں، وہ ساری آشکارا ہوئی. یہاں سے پھر JIT سپریم کورٹ نے بنائی، یہاں 10 والیوم سے نے ڈبل یو ٹرن لیا. نہیں جب حکومت میں آئے تو کہا کہ کیسز جعلی تھے، اب حکومت سے باہر گئے ہیں تو کہتے ہیں کیسز ٹھیک تھے. ہم نے کیسز بنائے تھے، پیپلز پارٹی نے بنائے تھے. ڈبل یو ٹرن 0 یو ٹرن ہو جاتا ہے. بہت شکریہ.